خدا کے کلام کے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب 19 آیت سے باب کے آخر تک جو ورد ہے اس میں سے آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے اکثر آپ اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو ایک امیر آدمی اور ایک غریب لازر کا ذکر ملتا ہے۔ میں آج آپ کی توجہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس غریب لازر پر دلانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم ایک سبق سیکھیں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو دولت مند آدمی ہے وہ ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا ہے اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی طاقت کا، اس کی دولت کا، اس کی خوشحالی کا۔ اور دوسری طرف لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا، اور اس کی آرزو تھی کہ وہ میز سے گرے ہوئے جو ٹکڑے ہیں ان سے اپنا پیٹ بھرے۔ تو آپ اس کی خوشحالی اور اس غریب کی ناداری پر جب آپ غور کریں تو آپ کو ایک جھٹکا لگے گا کہ ایک دم بہت زیادہ امیر آدمی اور دوسری طرف ایک دم انتہائی غربت اور لاچاری اور بیماری میں مبتلا شخص ہے۔ خدا کے کلام میں ہم اس لازر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ انتہائی غریب ہے اور ناسوروں سے بھرا ہوا ہے، اور اس امیر آدمی کے گیٹ پر ڈالا گیا ہے، اور کتے آ کر اس کے ناسور کو، اس کے زخموں کو چاٹتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دونوں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں وقت آنے پر۔ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر انسان کا ایک وقت ہے، وہ امیر ہو غریب ہو، دونوں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے کوچ کرنے میں جب ہم بات دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ دفن کیا گیا، اس کا پراپر جو جنازے کی رسم ہوئی ہے، اور شاید یہ غریب آدمی کی پراپر جنازے کی رسم نہیں ہوئی۔ اس کی روح کو فرشتے لے کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ظاہری طور پر دولت، عزت، شہرت، اور دوسری طرف بالکل نہ صرف اس کی زندگی جیتے جی بلکہ موت پر بھی بہت ڈفرنس ہے، بہت فرق ہے۔ اس کا ایک پراپر جنازہ ہوا ہے، شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں، کاندھا دینے والے ہوں، لین لگی ہو، اور دوسری طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل الگ الگ ایک سچویشن نظر آتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مرنے کے بعد جب آنکھ کھلی تو وہ دولت مند عذاب میں تھا اور وہ غریب ابراہیم کے پاس تھا۔ تو یہاں سے بائبل مقدس آج میرے اور آپ کے لیے یہ انتباہ کرتی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہودیت میں دولت کو خدا کی برکت سمجھا جاتا تھا، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کے بہت بندے ابراہیم اور دیگر ایوب جو ہے وہ بہت دولت مند تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اس بات کو لے کر کہ اگر دنیاوی طور پر کوئی دولت مند ہے یا کوئی غریب ہے تو آپ اس کو خدا کی بادشاہت میں انٹر ہونے کا لائسنس نہیں ہے کہ ایک آدمی دولت مند ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں چلا جائے گا، ایک غریب ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ بلکہ بائبل مقدس کے مطابق مسیح خداوند نے یہ جو بیان کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جو کامیابی ہے وہ اس کو اس سے جوڑتے ہیں
کہ شاید کوئی دولت مند ہے تو بہت بڑا کامیاب ہے، تو خدا کی نظر میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دولت مند ہیں۔ خدا کی نظر میں یہ کامیابی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب ہے خدا کی نظر میں، اور خدا ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے۔ دوسری تبارک کی کتاب اس کا 16واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، اور وہ تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ کن کی؟ وہ جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ غریب شخص جو ہے بیماری میں کوچ کر گیا ہے، لیکن یہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص اپنی دولت پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم ایک سبق سیکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہے، کہ ہم لازر کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ اس کی بظاہر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ناسوروں سے بھرا ہوا ہے، بھکاری، اور ان ٹکڑوں کی خواہش کرتا ہے جو مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ اس قدر لاچاری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ وقت جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور پھر وہ خدا کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ خدا پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں، وہ خدا کو وہ عزت نہیں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے انتباہ ہے کہ وہ لازر کو دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ روٹی ہے، نہ صحت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نارمل زندگی بسر کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو خودکشی کرنے پر اتر آتے ہیں، وہ ناشکرے ہیں، جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑے روحانی کہتے ہیں، بے چین زندگی بسر کرتے ہیں، اور شاید بڑبڑاتے بھی ہیں، ان اسرائیلیوں کی طرح جو بیاباں میں بڑبڑائے اور خدا نے ان کو مار ڈالا۔ اور یہ عنصر میں 33 سال کی خدمت میں دیکھتا ہوں، یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لوگ اوپر سے بہت روحانی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کڑتے رہتے ہیں، ناشکرے ہیں، اور جو جس حالت میں خدا نے ان کو رکھا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ لیکن لازر کی زندگی کو دیکھیں، کہ وہ اپنے ایام کو خدا پر بھروسہ کر کے پورا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صحت مل جائے، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے۔ پالوس کے بارے میں دیکھیں، موت تک وہ بیماری میں رہا۔ اگر آپ صحت مند ہو جاتے ہیں لیکن گناہ میں مر جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا بندہ پالوس بیماری میں اینڈ تک بیماری رہی، اور اسی لیے مسیح خدا نے فرمایا کہ اگر تیری ایک آنکھ ٹھوکر کھلاتی ہے تو اس کو نکال کر پھینک دے، کانا ہو کر آسمان کی بادشاہی میں چلا جا۔ میں شفا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ہاتھ دھو کر شفا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، کہ ہم بیماری میں رہیں، غربت میں رہیں، کسی حالت میں رہیں، لیکن خدا کے ساتھ راضی رہیں۔ جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں نے ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اتنے برسوں سے اپنے آپ کو مسیح یسوع کے پیروکار کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے راضی رہنا نہیں سیکھا ہے۔ تو اس لازر سے یہ سبق سیکھیں کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں خدا کے ساتھ راضی رہیں، اور اس پر ٹرسٹ کریں، اور اپنے زندگی کے ایام کو جو خداوند نے آپ کے لیے بخشے ہیں خدا پر بھروسہ کریں، اور مطمئن رہ کر اس زمینی زندگی کو پورا کریں، تاکہ اس کے بعد
جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ غربت ہو، وہ تنگی ہو، وہ لاچاری ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور مطمئن ہو کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہوں گے، فردوس میں ہوں گے۔ کاش خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔